بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جب یہ خبر ملی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے حکومت قائم کرنے کا، اور اس اتفاق کے تحت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے، تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، بہت سخت دکھ اور رنج ہوا کہ یہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے ان آزمائے ہوئے لوگوں کو، جن کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ یہ لوگوں نے پچھلے ادوار میں ایک تو کچھ ترقی نہیں کی، کچھ ملک کو فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ معاشی حالات کسی کے بہتر نہیں کیے، بلکہ اس کے برعکس ان کے ادوار میں اور اور تین باریاں یہ لے چکے ہیں، ان کے ادوار میں ملک کو پریشانیاں بڑھتی گئیں، مہنگائی بڑھتی گئی، بے روزگاری بڑھتی گئی، یعنی ان دونوں پارٹیوں نے کوئی قابلیت نہیں دکھائی کہ یہ ملک کو ٹھیک طرح چلا سکیں یا اس کی ترقی کر سکیں یا ہمیں عزت دلوا سکیں عالمی سطح پہ کسی طرح کی۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے ان کے بارے میں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ معروف ہے، مقبول ہے، ہر ایک اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے دور میں شدید کرپشن ہوئی اور یہ کرپشن اوپر تک پہنچتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو دوبارہ لانا، ان کو دوبارہ اقتدار دینا، میری نظر میں تو یہ حماقت سے بھی بڑھ گئی ہے بات، اور یہ میری نظر میں ایک قسم کا جنون ہے، ایک قسم کا پاگل پنا ہے، ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ڈیتھ وش، کہ جیسے کوئی موت چاہ رہا ہے، ایک خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر پاکستان نے خودکشی کرنی ہے تو اہلاً و سہلاً آپ ان کو بٹھا دیں اور آپ دیکھیں کہ ملک کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لوگ ملک کی باغ دوڑ آج کل سنبھالے ہوئے ہیں، کہ آپ اس پورے معاملے پہ ذرا نظر دوبارہ کریں، دوبارہ ڈالیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دن سے، جب سے الیکشن ہوا ہے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ اس پہ نظر ثانی کریں، اس پہ آپ دیکھیں کیا ہوا، کیا غلطیاں ہوئیں، یہ کیسے ہوا کہ ایسے لوگ جن کو عوام نہیں چاہتی، اور جن سے عوام، میں غلط نہیں ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ ان دونوں پارٹیوں سے اور ان کے صدور سے عوام نفرت کرتی ہے، اور جو اگر یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کو بہت سارے ووٹ پڑے ہیں، اکثریت ووٹ پڑے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں، جس کا ابھی تک ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اکثریت ووٹس جو پڑے ہیں وہ ان کے حق میں پڑے ہیں، پی ٹی آئی کے اور ان کے لیڈر کے اور ان کے امیدواروں کے۔ تو میری سوچ یہ ہے کہ اگر ایسے ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی یا عمران خان سے محبت ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں سے عوام کو شدید نفرت ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ، اگر آپ ایسے لوگوں کو اقتدار تھما دیں جس سے عمومی طور پہ جن سے عمومی طور پہ ساری قوم نفرت کرتی ہو، تو یہ ایک سچویشن پیدا ہو جائے گی جو آگے چل کے سنبھالنے میں بہت مشکل ہوگا۔ تو میں کوئی اس کا حل تجویز نہیں کر رہا، یہ جو لوگ فی الوقت بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں ملک کے، یہ لوگ سمجھدار لوگ ہیں میری نظر میں، ان کو ہوش کے ناخن سے کام کرنا چاہیے اب، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اب کس موڑ پہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کا اب کردار کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک قسم کی کلیمٹی آنے والی ہے، اس کو یہ کس طرح روک سکتے ہیں، اور ملک کا جو راستہ ہے اور ملک کا مستقبل جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں بس آخر میں کہوں گا کہ ہم بطور پارٹی ہم کہتے آئے ہیں، مستقبل پاکستان شروع سے کہہ رہی ہے کہ ان الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو کافی عرصے تک ملتوی کیا جا سکتا تھا تاکہ ملک کے جو حالات ہیں ان میں بہتری لائے جائے، جو ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ قائم کی جائے، یا جو فی الوقت عارضی حکومت تھی اس کا مینڈیٹ بڑھایا جائے، اس کے اندر جو اس کے لوگ ہیں ان کی قابلیت
پہ نظر ثانی کر کے ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے جو کہ ملک کو سنبھال سکیں، اور ایک اس طرح کی عارضی حکومت کم از کم 2-3 سال چلے، تاکہ یہ جو ملک جس گڑھے میں جس کنویں میں گر گیا ہے اس سے اس کو نکالا جائے اور اس کو پٹری پہ دوبارہ چلایا جائے. اور یہ کام ان لوگوں کا نہیں ہے، ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کو ہی کرنا ہے. اور آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اگلے الیکشن سے پہلے کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں سیاسی نظام میں، اور ان میں سے ایک اہم تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ کا حق صرف اور صرف انہی لوگوں کا ہونا چاہیے جو کہ میٹرک کر چکے ہوں، جن کی کچھ بنیادی تعلیم ہو. کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ جاگیردار وڈیرے معصوم ان پڑھ غریب لوگوں کو جبر کر کے ان پہ ظلم کر کے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ووٹ کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ پاور میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے وہ پیپل پارٹی میں ہوں، چاہے وہ نون لیگ میں ہوں، وہی لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ان کا ہم سد باب کریں، ہم قابل اور دیانتدار اور مخلص اور لکھے پڑھے لوگوں کو کے لیے سیاست میں آنے کا دروازہ کھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.